والمغرب والبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ صلوات بھیج دے محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں پروردگار عالم واضح طور پر اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو نیکی ان سب چیزوں میں نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے، ایک ربط دے رہا ہے کہ جہاں پر سیقول السفہاء من الناس ما واللہ من قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جہاں پر ان بے وقوف اور احمق لوگوں نے پیغمبر سے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے کہ ابھی تک جس کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، وہ صحیح ہے یا اب جدھر پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ لہذا میں اس کے اوپر آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں کہ زمان اور مکان کی بحث نہیں ہے، شخصیت اور ذات کی بحث نہیں ہے، بات حق کی ہے۔ تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے اس آیت کے اندر اور تنبیہ کر رہا ہے کہ ان سب فضول باتوں میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس کی طرف توجہ دو، اس کے اوپر دھیان دو۔ ان سب باتوں میں کیا کہ ہم مغرب کی طرف سر کرتے ہیں اور مشرق کی طرف سجدہ کرتے ہیں، اور ہم ایسے نماز پڑھتے ہیں، وہ فلاں ایسے نماز پڑھتے ہیں اور فلاں یوں نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی ہمارے یہاں بھی آج بھی جو ہے یہ گفتگو رہتی ہے کہ یہ بتائیے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، اور کون اس میں صحیح ہے کون غلط ہے۔ آپ کو یہ سب ڈیسیزن لینے سے کوئی، جس مقصد کے لیے اس آیت میں بڑی عجیب جملہ ہے وغیرہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ان سب بحثوں میں نہ پڑھو کہ یہ مغرب کی طرف نماز پڑھنا چاہیے یا مشرق کی طرف نماز پڑھنا چاہیے۔ جو مقصد ہے، جو سماج کا مقصد ہے، تمہیں سماج میں کیسے رہنا ہے۔ بہت عجیب بات ہے کہ ایک سماج کو، دیکھیے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں اہل بیت کے بھی حوالے سے کہ اہل بیت اگر آئے ہیں تو سماج کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ آپ کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، کتنا ہی کوئی کچھ کہہ رہا ہو اس سے ہمیں بحث نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اہل بیت کی سیرت پہ واقعاً ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ذرا سا ہم سے کسی کا عقیدہ نہیں مل رہا ہے، نہیں مجھے اس سے بالکل بات نہیں کرنا ہے اور یہ ہے اور نہ جا رہے۔ بھائی تم سماج کو جوڑو گے یا توڑو گے؟ وہاں تو آپ، میں پڑھ چکا ہوں، وہاں تو آپ بتائیے قاتل سامنے بیٹھا ہوا ہے بھائی کا، اور وہ کھانا کھلا رہے ہیں اس کو، جو ہے باقاعدہ عیش و آرام دے رہے ہیں، بستر دے رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، وہ کہہ بھی رہا ہے بعد میں صبح کہ آپ مجھے اگر پہچانتے ہوتے تو آپ جو ہے کچھ بھی نہ دیتے۔ کہنے لگے کیسی باتیں کر رہے ہو، میں تمہیں اچھی طریقے سے پہچانتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، کہ اس کے باوجود آپ ایسا عمل انجام دے رہے ہیں۔ کہ مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا گیا میں وہ کام کر رہا ہوں۔ میرا عمل یہ ہے کہ سماج میں ہر ایک کو جوڑنا، نہ کہ توڑنا۔ تمہارا کام تھا توڑنا، تم نے کربلا کے میدان میں علی اکبر کے سینے برچھی کا پھل لگایا، ٹھیک ہے، اس کا عمل جو تمہارا کام ہے تم نے کیا، جو میرا کام ہے وہ میں کروں گا۔ یہ نہیں کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کر دی ہے تو اب ہم اچھائی کو چھوڑ دیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو انہی سب باتوں کی طرف یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث ہی خالی جو ہے وہ نہیں، یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ تھوڑی ہے کہ تم مشرق کی طرف سجدہ کر رہے ہو یا مغرب کی طرف سجدہ کر رہے ہو۔ یہ دیکھو کہ تمہیں بھیجا کس لیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ تمہارا ایمان کتاب پر ہونا چاہیے، نبیوں پہ ہونا چاہیے، اور اس کے مطابق چلنا جو مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اب اس آیت میں بڑے عجیب 6 جملے عجیب استعمال کیے ہیں، غور کرے انسان، توجہ دے۔ فالتو کی بحثوں میں پڑا رہتا ہے، یہ اسی طرف قرآن منع کر رہا ہے کہ تمہیں فالتو کی بحثوں میں پڑے وہ کہ یہ کیسے کروں وہ کیسے کروں۔ نہیں، جو مقصد ہے سماج کے اندر تمہیں جینے کا ایک رول ادا کرنے کے لیے میں بھیجا تمہیں،
تم نے رول کوئی ادا، میں اس کو پڑھ چکا آپ کا، کوئی رول ادا کیا نہیں، اور چاہتے ہو لوگ میرے ہاتھ چومنے لگے، لوگ میری تعظیم کرنے لگے. ہم ایسے ہی تھوڑی کر لے گا، کوئی ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. کوئی رول ادا ہونا چاہیے تمہارا، اور اسی رول کی طرف اللہ توجہ دلا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے ان سب بحثوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی رول تھوڑی ہے کہ تم مغرب میں سجدہ کرو یا مشرق میں سجدہ کرو. اب تم مسجد میں بیٹھے رہو، امام باڑے بیٹھے رہو، اس سے مجھے کیا لے دینا. بات آگے تو کہتا چل رہا ہوں. وہ کہہ رہا میں نے کس لیے بھیجا. اب آگے جملہ سنیے، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، بہت توجہ کے ساتھ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، وہ جو مال عطا کیا ہے اور تمہیں اس مال سے بہت محبت ہے. کون ایسا انسان ہے جو اپنی کمائی ہوئی دولت سے محبت نہ کرتا ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان جو مال و دولت سے محبت نہ کرتا ہو؟ اب دیکھیے کہ وہ آپ کی محبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، جو مال عطا کیا اور جس سے تمہیں بڑی محبت ہے، پیار ہے، کاہے سے؟ مال و دولت سے اشارہ کر رہا ہے. وَآتَ الْمَالَ، میں دھیرے دھیرے چل رہا ہوں، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. نماز تو تم پڑھ ہی رہے ہو بھائی، ہے یا نہیں؟ روزہ تو تم رکھ ہی رہے ہو، اور روزے رکھنے میں بھی بحث کر رہے ہو، ان کا صحیح ہے میرا صحیح ہے. نماز پڑھ رہے تو اس میں بھی جو ہے تم بحث کر رہے ہو، ان کی نماز صحیح ہے یا میری صحیح ہے. اما ان سے یہ چھوٹ گیا، ان سے وہ چھوٹ گیا. وہ کہہ رہا بھائی چھوڑو یار، چھوٹ گیا تم جانو. تم یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں بھیجا کس لیے ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے. یعنی ایک ذمہ داری کی طرف متوجہ کر رہا ہے قرآن، ایک ذمہ داری کو پہچنوا رہا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی آیت پڑھی تھی کیونکہ یہ ساری آیتوں کا کنیکشن ہے. پہلے کیا کہا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. میں نے تمہارا امتحان لوں گا، یعنی ضروری تھوڑی تمہارا امتحان لوں، یعنی کہ تمہارے ذریعے سے بھی کسی کا امتحان لوں. ایک دوسرے کا امتحان کا ذریعہ ہوتا ہے. اب وہیں سے چلا آ رہا قبلے کی بحث چھڑی، اور پھر بیت المقدس کی بحث چھڑی. اب لوگ اس پہ بحث کرنے لگے کہ یہ صحیح ہے یا وہ صحیح. ابھی سلسلہ لیتے ہوئے آ رہا چلا جا رہا، پھر اس کے بعد پھر اب خدا نے توجہ دلائی کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، ان سب بحثوں میں کیوں پڑھ رہے ہو جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کا کوئی ہدف نہیں ہے، جس کی کوئی زندگی نہیں ہے. بھائی اگر اصول دین میں ہوتا تو پھر تبدیلی کی بحث کیوں ہوتی؟ جیسے کبھی بھی کچھ بھی چینج ہو سکتا ہے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جس مقصد کے لیے بھیجا اس مقصد کی طرف توجہ دلا رہا ہے. اچھا اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے، مجھے تو یہی افسوس ہوتا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. توجہ دلا رہا کہ جس مال سے تمہیں بڑی محبت ہے، دولت سے بڑی محبت ہے، اب اس کا یوز کیسے کرنا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. وَالْيَتَامَى، یتیموں کی طرف توجہ دو. والمساکین، مسکینوں کی طرف توجہ دو. وابن السبیل، وہ مسافر جو سفر کے درمیان پریشان ہو گئے ہیں، ہے یا نہیں. وفی الرقاب، اور وہ حضرات جو بہت ہی غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کہ جہاد کے لیے بھی آمادہ ہو رہے ہیں، ایز اے ڈیفینڈر ہے. توجہ دیجیے آپ اس کے اوپر کہ تم اگر چاہتے ایک رول ادا کرنا تو تمہاری عزت ہوتی معاشرے میں. ہم نے تم کو مال عطا کیا، تم نے جس سے محبت عطا کی، جس سے تم محبت کر رہے ہو مال و دولت سے، تم نے اس کے ذریعے سے سماج میں کوئی رول ادا کیا. اگر تم اس کے ذریعے سے رول ادا کرتے تو آج تمہاری عزت ہوتی، تمہارا ایک مقام ہوتا. آج دیکھ لیجئے آپ لوگوں کو کیوں یاد کرتے ہیں. ایک معمولی سی عورت مدر ٹریسا آپ جانتے ہوں گے، اور کہاں سے کہاں پہنچ گئی،
اور کیسے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں؟ اس کی تھوڑی عزت کرتے، اس کے رول کی عزت کرتے. اس نے ایک مشن بنا لیا کہ میں ہر محتاج کی مدد کروں گی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. قرآن اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جس کے ذریعے سے تمہارے پاس جو مال اور دولت ہے بھائی وَلَكُمْ، وہاں پہ ہے نا کہ جو آیت پہلے جب نے آپ کے سامنے پڑھی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہارا امتحان لوں گا. تو اب امتحان کی منزل میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہے کہ تم ایک رول ادا کرو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال جس سے تمہیں بڑی محبت ہے. میں گھڑی گھڑی اس پہ تاکید دے رہا ہوں اس لیے تاکہ انسان غور کرے اس کے اوپر. علیہ السلام اس پہ غور کرے. ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. 6 لوگوں کا تذکرہ کیا اس کے اندر. یتیم کا تذکرہ، مسکین کا تذکرہ، رشتہ داروں کا تذکرہ، وابن السبیل کا تذکرہ، والسائلین کا تذکرہ. 6 لوگوں کا تذکرہ ہے. یعنی اگر تم سے کوئی سوال بھی کر رہا ہو تو اس کو سمجھو. وفی الرقاب، بہت سے ایسے افراد ہیں، بات آگے تو کہتا چل رہا ہوں، بہت سے ایسے افراد ہیں کہ تمہیں شکل صورت سے بہت مالدار دکھیں گے لیکن کبھی تم نے اندر جا کے غور کیا ہے کہ وہ محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کہیں گے میں تو ظاہر کو سمجھ رہا ہوں. اما ظاہر ہی دیکھ کے سمجھ لو کہ ان کی آمدنی کہاں سے ہوگی بیچارے کی. بڑے شان و شوقت سے ٹہل لے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد. میں آپ سمجھ گئے، مجھے کہنا نہیں، آپ سوچیں گے شاید اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں اس آیت کے ذیل میں آپ کے ساتھ گفتگو. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اگر تم سماج میں ان چیزوں کا خیال کر رہے ہوتے اپنے مال کے ذریعے سے تو آج یہ نوبت ہوتی، سماج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اس کے بعد کہہ رہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. بہت سے لوگ شکل و صورت سے آپ کو اچھی حیثیت کے دکھ رہے ہوں گے. اس میں بھی قرآن نے توجہ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ لِلتَّعَفُّفِ. کبھی ایسا نہ سمجھ لینا کہ گمان نہ کر لینا تم اپنی گمان میں کہ یہ شان و شوقت سے ٹہل رہے ہیں تو بڑے پیسے والے ہیں اور ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. مت دنیا میں کوئی ایسا انسان ہی نہ ہو جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. بہرحال دیکھنا چاہیے ہمیں اپنے سماج کے اندر، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے. بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ بتائیے ان کی سیرت کیا تھی؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، ان کی سیرت کیا تھی؟ بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں آپ کے سامنے. کیا سیرت تھی؟ اگر ہم میں بال برابر بھی اہل بیت کی سیرت کا اظہار ہو جائے، بہت توجہ کے ساتھ میں، بال برابر بھی اہل بیت کی سیرت کا اظہار ہو جائے تو دنیا سمٹ کے آپ کے قدموں میں آ جائے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. آپ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے مولانا، ہمارے اندر اہل بیت کی سیرت کا اظہار کیسے ہوگا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. تمہیں اپنے مال سے اور دولت سے بڑی محبت ہے، اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. جتنے بھی نبی اور امام اور ائمہ تھے، کل جن کی ولادت کی تاریخ میں تھی امام علی نقی علیہ السلام، ان کا بھی زمانہ دیکھ لیے. آپ دیکھیں امام جعفر صادق دن بھر کماتے تھے، دن بھر کماتے تھے. چوتھے امام دن بھر مزدوری کرتے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں وہ جاتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی سائلین، کوئی فی الرقاب، کوئی اس منزل پر کوئی محتاج ایسا نہ ہو
کہ جس کو ضرورت ہو اور ہماری نظروں سے، وہ تو ظاہر ان کو سب پتا ہے کون کہاں ہے، ایسا بات نہیں، علم لدنی کے مالک ہے، غیب کا علم ہے، لیکن چونکہ سیرت ہمیں دکھانا ہے کر کے انہیں، لہذا وہ رات کے اندھیرے میں رات میں نکلتے تھے اور تلاش کرتے تھے کہ مستحق مل جائے تو میں اس تک اس کی مدد پہنچا دوں، ضروری تھوڑی کہ تمہارے در پہ آئے، ضروری تھوڑی کہ تمہارے در پہ آ کے سوال کرے، کیونکہ بہت سے ایسے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے آگے سوال کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ وہ ایک سماج میں ذریعہ ہوتے ہیں آپ کے امتحان کا، آپ کے امتحان کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ۔ لہذا امام نکلتے تھے رات کے اندھیرے میں، جا کے اس مستحق تک پہنچاتے تھے۔ اب میں ایمان سے ہاتھوں کو جوڑ کے تمام اہل بیت کے چاہنے والوں سے پوچھتا ہوں، کوئی ایسا شخص ہے جو رات کے اندھیرے میں نکلتا ہو اور اہل بیت کی سیرت کا اظہار کرتا ہو اور اندھیرے میں جا کے مستحق تک پہنچاتا ہو؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ ہاتھ کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں، لیکن جو بات حق ہے وہ حق ہے۔ کہنا، ایمان رکھنا ایک الگ چیز ہے، عملی میدان میں اترنا ایک الگ چیز ہے۔ میں اسی لیے گھڑی گھڑی آپ کہتے ہو یار یہ اپنی تقریر میں انہی کا تذکرہ لیتے، کیا کیا جائے، میں ان کا فالوور کیا بلکہ بہت بڑا فین ہوں، میں ان کو پڑھتا ہوں، میں پوری زندگی پڑھتا ہوں۔ ایک واحد شخص تھا جس کا نام خمینی تھا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ دوسرے مولویوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں بھائی تمام مولویوں میں اور خمینی میں زمین آسمان کا فرق تھا، عالم سب تھے، لیکن خمینی بھی عالم تھا، لیکن اس میں جرأت تھی حق بیان کرنے کی۔ اگر کسی انسان میں جرأت نہیں ہے، اب تو کتنے بڑا پیسے والا ہو، کتنے بڑا عالم ہو، سماج کو تھوڑی فائدہ پہنچا سکتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو صاف صاف لفظوں میں یہاں پر بھی قرآن کہہ رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ تم جس چیز کو نیکی سمجھ رہے وہ نیکی نہیں ہے کہ میں مشرق کی طرف نماز پڑھ لوں اور مغرب کی طرف نماز پڑھ لوں، ادھر سجدہ کر لوں اور اس کی بحث کر لوں، یہ صحیح یا وہ غلط، یہ کون صحیح، اس میں یہ صحیح ہے یا ان کی نماز صحیح ہے، ان کا روزہ صحیح ہے، پہلے کی نماز صحیح تھی آج کی نماز صحیح ہے۔ ارے بھائی اس لیے تمہیں بھیجا، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے وہ کام انجام دو، اور اس مقصد کو بتا رہا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس کے بعد کہہ رہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ تم مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے ہم تک آئے ہو۔ میں اسی لیے پہلے بھی اس چیز کو پڑھ چکا کہ اگر انسان مخلوق کی خدمت کرنے لگے تو اس نے گویا خدا کی خدمت کی، خدا کی راہ میں چلا۔ دنیا میں عالم بہت ہیں، پڑھے لکھے بہت ہیں، عقل مند بہت ہیں، دولت مند بہت ہیں۔ اس دنیا کو دولت مندوں کی، عقل مندوں کی، عالموں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو ہمدردوں کی اور درد مندوں کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ طبقہ سماج میں پیدا ہو جائے، ہمدرد اور درد مند، تو اپنے آپ سماج میں شانتی ہو جائے گی اور پھر سماج بھی خوشحال رہ سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اسی طرف تو یہ آیت اشارہ کر رہی ہے، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اب آگے جملہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ۔ اب کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے ساتھ وَآتَى الْمَالَ، ایک ایک جملے کی تفسیر کر رہی ہے ٹکڑا
کہ اس کے ساتھ ساتھ تم میں وعدہ جو عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرو. بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا. اگر ایسے کہتے آپ دیکھو کہ بہت سے بڑے دروازوں پہ جائیے کسی منتری جی کے یا کسی بڑے آدمی کے, اجی میں آیا ہوں اس کام کے لیے تھا اور ارے آپ کا کام کیسے رک گیا, ارے آپ پریشان نہ ہوئیے, بس صبح ہوتے ہی میں یہ آپ کا کام کرا دوں گا. سمجھ لیجیے پکا جھوٹ بول رہا ہے, یہ کبھی نہیں کرائے گا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اس لیے بھیا کس یقین سے کہہ رہے ہو کہ صبح ہوگی بھی تمہاری یا نہیں ہوگی؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ پکا جھوٹ بول رہا ہے. لیکن اگر خوف الہی ہے تو وہ اس کے منہ سے نکلے گا میں یہ کام کروں گا, بلکہ کہے گا انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو صبح حتماً یہ کام کر دوں گا. تب سمجھ لیے جھوٹ نہیں بول رہا, سچ بول رہا ہے. وعدے کو نبھائے گا کیونکہ خدا کو ساتھ میں اپنے عمل میں شریک کیے ہوئے. اور اگر کوئی کہے میں یہ کام کروں گا کبھی نہیں کرے گا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھے؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ, اور یہی وہ افراد ہیں جو متقی ہیں. یعنی ایک جملہ اور سمجھ میں آیا, یعنی متقین کی فہرست کو اللہ نے بیان کر دیا, مسلمان کی نہیں, متقین کی فہرست کو بیان کر دیا اور ان کے صفات کو بیان کر دیا کہ دیکھو اگر متقی شخص ہے تو دیکھنا پھر تم اس منزل کو طے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. کون سی منزل کو؟ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اب وہ بتا رہا اس فہرست کو دیکھتے جانا, اگر یہ صفات و کمالات اس میں پائے جا رہے ہیں تو سمجھ لینا یہ متقی. یعنی یہ نہیں صفات سے مراد کے وہ کر رہا ہے, نہیں, ایک رول, ایک سماج میں رول ادا کر رہا ہے. علم کی بات آگے تو کہ میری ذات کی کوئی ویلو نہیں ہے, مکان کی کوئی ویلو نہیں ہے, زمان کی کوئی ویلو نہیں ہے. اگر ویلو ہے تو رول کی ہے, آپ کے کردار کی ہے. ایک ڈاکٹر میں پہلے ہی پڑھ چکا, ایک ڈاکٹر اگر ہے اور ڈگری اس کے پاس ہے, آپ کہیں گے کیا یہ آئیے تشریف رکھیے؟ نہیں ہو سکتا. جب وہ سماج میں خدمت کرے گا, ایک رول ادا کرے گا, تو ہر شخص اگر آپ کو نہیں پڑا پتہ ہی بڑی خدمات کرتے, کسی کو بھی دیکھتے ہیں مظلوم کو اور مریض کو اس کی جو ہے بڑی اس میں محنت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو رول ادا کرتے ہیں تو ان کا احترام, ایسا نہیں کہ ضروری پڑھا لکھا ہو, ایک جاہل انسان بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب ادھر کھسکیے, ابھی میں نے کہا یہ بھائی کون ہے کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا محلے میں بڑی ان کی عزت ہے. احترام تو کتے کا بھی واجب ہے, عزت حاصل کی جاتی ہے. آپ نے کہا بڑی عزت, میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں پتا محلے میں اگر ذرا سا جھگڑا ہوتا ہے کسی کا تو فوراً میل کراتے ہیں, کسی کی دکھی غمی کچھ بھی ہو اس کے اندر فوراً حاضر ہوتے ہیں, پورے محلے میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ عزت کی, یہ عزت نہیں ہے بلکہ ایک رول کی بنا پہ عزت ہوتی ہے. جب آپ سماج میں کوئی رول ادا کریں گے اور اسی رول کی طرف قرآن متوجہ کر رہا ہے. یعنی قرآن فقط عقیدے کی کتاب تھوڑی ہے, ثواب کی کتاب تھوڑی ہے, بلکہ عملی میدان میں تمہیں لانے کی کتاب ہے. یہ بتائیے ہم اس عملی میدان میں آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں؟ تب اب کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. لیکن اب وہ بات آگے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے میاں مٹھو جو کہتے ہیں, اگر آپ اپنے آپ تعریف کر رہے تو بات الگ کی. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. دشمن دیکھے, میں ہاتھ جوڑو کے کہتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ اگر اس منزل پر ہو تو ٹھیک ہے, اور یہ منزل بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتی. ہر چیز دنیا میں اثر رکھتی ہے. اگر آپ اپنا رول معاشرے میں رکھیں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے.
اور جہاں اثر و مؤثر کی بحث، آپ شاید میں کلامی بحث نہیں، جہاں اثر و مؤثر کی بحث ہوتی ہے وہاں قانون ختم ہو جاتا ہے، سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اثر و مؤثر کی جہاں بحث ہوتی ہے، جب کسی انسان کے یا کسی عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے تو قانون کچھ بھی ہو سب طاق پہ ہوتا ہے۔ مثال دے چلو آپ کے سامنے، جناب ابراہیم، ایک سلوات دے، جناب ابراہیم کو دیکھ لیجئے آپ، ڈٹے ہوئے رہے اللہ کی راہ میں، ہے یا نہیں؟ سماج میں ایک عمل انجام دیا، امتحان کی منزل پہ آئے، آپ کا کام جنانا، دشمنوں نے اکٹھا کر لیا، دشمن جمع ہو گئے، اثر ہے یا نہیں دنیا کے اندر؟ جو جس کا اثر ہے، لیکن جب اس کی راہ میں قدم رکھتا ہے تو دنیا کے سارے قانون جو ہوتے ہیں طاق پہ ہوتے ہیں، پھر اس کا اثر دکھتا، کہتا میں چینج کر دوں گا اس کے اثر کو بھی، یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جب اس کی راہ میں قدم رکھتا ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال دے دوں آپ کے سامنے، بہترین مثال دے دوں، کوئی عیب نہیں ہے، بہترین مثال دے دوں، میں کوئی شخصیت پرستی والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اثر کی بات کر رہا ہوں، یہ سوچ لیجئے گا۔ مثال دے دو آپ کے سامنے، قلب صادق صاحب دیکھ لیجئے آپ، ہڈیاں کی کوئی طاقت تھی ان کی ہڈیوں میں؟ جنازے میں آپ دیکھا بھائی کیا ہے، بھائی جنازہ ہے، بوسیدہ ہڈیاں جا رہی ہیں، بیچارے کے جس پہ گوشت بھی تو نہیں تھا، دبلے پتلے تھے، لیکن ایک طرف قانون بھی تو تھا، 5 آدمی سے 100 آدمی سے زیادہ نہیں جا سکتے، ہے یا نہیں؟ کہ لاک ڈاؤن کا قانون بھی تھا، ماسک ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، اور مقدمے ہوں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس کی ہڈیوں میں اتنا اثر تھا کہ قانون طاق پہ تھا، سب ساتھ میں تھے، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ کچھ ہو پایا؟ آپ بتائیے کیوں؟ اس کا اثر تھا، عمل کا اثر تھا، اتنا اثر تھا کہ پورا معاشرہ ایک جگہ پہ سمٹ گیا، ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے، انہی نے ایک چراغ کو روشن کیا اور اس پہ چلتے رہے، علمی چراغ کو روشن کیا، اتنا روشن کیا، اتنا روشن کیا کہ اس کا اثر اتنا تھا کہ ان بوسیدہ ہڈیوں میں اتنی جان تھی، جو سنتا تھا کھنچتا وہ چلا جاتا تھا اس کی طرف، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور خالی ایجوکیشن کا ہی مسئلہ نہیں، بہت سے ان کے کام تھے ایسے، انکشاف ہوتے ہیں بات کے اندر، یعنی انسان کے اثر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی بعد میں معلوم ہوتی ہیں، انسان کو اس کی زندگی میں نہیں علم ہوتا ہے، اس کو سوچتا ہے ایسے ہی لے لیتا ہے، ہاں ہوں گے، دیکھا جائے گا، ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد نہیں ایسے تھے، ضروری تھوڑی ایک ہی کام کیا، اسی علم کی کڑی کا ایک کا نام یہ بھی ہے جو آپ دیکھ رہے حسینی چینل۔ اب بتائیے کیا اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں، میں کسی کے فیور میں نہیں بول رہا ہوں، گھر گھر لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا تو گھر گھر پہنچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کیا؟ ارے بھائی یہ بھی تو ایک وسیلہ ہے دین کی خدمت کا کہ میری بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اچھا تو اب ان پہ کیا ذمہ داری ہے، یہ بھی وہ بیٹھ کے سوچیں، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسی کی ایک کڑی کا نام ہے یہ، تو لہذا انسان کو تو جب اثر ہوتا ہے، جب کوئی چیز شے عمل کرتی ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے، اور اس کا اثر جب ہی ہوتا ہے جب آپ کوئی رول ادا کرتے ہیں، اور اسی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے، بس پڑھ چکا آپ کے سامنے، اسی طرف نے بھی 4 منٹ ہے، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد، اسی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہتا ہوں، بلکہ انسانوں سے کہتا ہوں، مسلمان تو بہت دور کی بات ہے بھائی، مسلمان ہونا آسان ہے، میں اکثر پڑھتا ہوں مسلمان ہونا آسان ہے، انسان ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ قرآن مسلمانوں کے لیے نہیں انسانوں کے لیے آیا ہے۔ اب تم پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، لیکن یہ بھی تو کوئی ساتھ میں انسان ہے یا نہیں ہے، اگر خالی مسلمان ہو کے انسان نہیں رہے تو تمہیں کبھی ہدایت نہیں کرے گا، ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اسی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کو سمجھ لو کہ میں بڑی خدمت انجام دے رہا ہوں، بہت نیکی کا کام انجام دے رہا ہوں، نماز پڑھ لی بڑا ہو گیا، نیو کر لیا وہ کر لیا، نہیں، وہ ایک ترتیب بتا رہا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ٹھیک ہے، لیکن قرآن عمومیت پہ تو دلالت کرے گا،
اجی صاحب اس سے تو مراد وہ فقط کعبہ ہے اور وہ بیت المقدس ہے اور اس کے بارے میں خدا باز کر رہا ہے. نہیں بھائی، قرآن زمانے قیامت تک کے لیے بھائی، ماضی کی کتاب تھوڑی ہے. حال بھی اور مستقبل کی پیشن گوئی کرے گا، عمومی بحث کرے گا. یعنی ہر وہ بات، اب آ گئی تو کلی جملہ سن لیجئے. میں پہلے بھی آپ کے سامنے اس آیت کے اوپر پڑھ چکا ہوں، پہلے حصے والی آیت کے اوپر، کہ ہر وہ شے، ہر وہ حلال شے، یہ بھی پڑھ چکا ہوں. اس میں ایک جملہ یہ بھی جوڑنا چاہتا تھا، ہر وہ حلال شے جس کا بے موقع بے محل استعمال ہو پھر وہ حلال نہیں رہتی ہے. اگر موقع پہ استعمال ہو رہا ہے تو وہ طیب بھی پاک. اسی طریقے سے ہر وہ، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے جو کچھ، کیونکہ یہاں پر ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم جدھر سمجھ میں آئے سر کرو، جس کو تم نیکی سمجھ رہے ہو. اگر یہ عمومی بحث، کیونکہ لوگ اس پہ بحث کرتے تھے کعبے کے اوپر اور بیت المقدس کے اوپر، اس کی شان میں آتا ہے ان لوگوں کی شان میں. بھائی تم لوگ بے وقوف ہو کہ اس بارے میں بحث کر رہے ہو کہ یہ بیت المقدس، اس کے پیچھے اتنے نبیوں نے نماز پڑھی، بتاؤ اب کون افضل ہوا؟ کعبے کی طرف ان لوگوں نے نماز پڑھی، یہ بہت افضل ہوئے. یہ امام باڑے کی بڑی خدمت کرتے، یہ افضل ہوئے. وہ یہ مجلس پڑھتے، وہ یہ افضل ہوئے. بھائی وہی تو آپ عمومیت میں لائیں گے، سب کو کیسے لائیں گے؟ یعنی ہر وہ بات جو آپ کا وقت ضائع کر دے اور سماج کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے، بے موقع بے محل استعمال کر رہا، اللہ کہہ رہا ہے زندگی میں وہ نیکی شمار نہیں ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. وہ بات جس سے سماج کو فائدہ پہنچ سکے، جس سے سماج کو ترقی حاصل ہو سکے. میرا نوجوان بیٹھتا، ٹھیک ہے بزرگوں کی زندگی کٹ گئی، لیکن آج کا نوجوان، اب بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ مولانا بتائیے کہ میں اس وقت کیا کروں. آپ جو ہے وہ بات کر رہے کہ یہ کرو وہ کرو، یہ بتائیے میں اس وقت کیا کروں، اس مشکل میں ہوں. اسی لیے میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں آغا خامنہ کا جملہ کہہ رہا ہوں. بہترین جملہ نے یہی اسی سوال کے جواب میں کہا وہ انسان ہی نہیں ہے جو اپنے زمانے کے وقت کو نہ پہچانتا ہو، زمانے کی ضرورت کو نہ پہچانتا ہو. جو زمانہ شناس ہو کے زمانے کی ضرورت کو پورا کرے وہی سب سے بڑا عالم ہے، وہی سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. اور اگر اس دور کی باتیں کر رہا ہے تو نہ وہ اس دور کا انسان ہے، نہ وہ اس دور کا عالم ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. بس پڑھ چکا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. زمانہ شناس ہونا چاہیے، زمانے کو سمجھنا چاہیے. میں چار دیواری میں کسی نوجوان کو قید نہیں کرتا، اور 3 باتیں ضرور سے کہتا ہوں کہ بیٹا 3 چیزیں اپنی زندگی میں یاد رکھنا: ایک صبر، ایک کوشش، ایک عزم و ارادہ. چاہے ایجوکیشن کی زندگی میں ہو، چاہے بزنس کی زندگی میں ہو، چاہے کسی کی چیز کی زندگی میں، اپنی لائف کو آگے بڑھانا ہے اور شیطانی طاقتوں سے لڑنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار جو قرض دار کا قرض ادا ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. پروردگار دنیا ہم کو لاچار، مجبور، بے سہارا سمجھتی ہے. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.